وہ سو کر اٹھی تو اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تھی، بیڈ بھی خالی تھا۔ اسے یاد تھا وہ اورہان کی باہوں میں سوئی تھی، مگر اب کہیں نہیں تھا۔ ڈریگن ادھر ہی کہیں چھپ کر بیٹھا ہوگا میری جان جلانے کے لیے، اس نے زیر لب کہا تھا۔ پھر اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی تھی، وہ بھی خالی تھا۔ کہاں گئی ارحان کہیں زارا اور علیحہ؟ اس نے کسی ڈر کے تحت جلدی سے بیڈ پر بیٹھ کر موبائل ہاتھ میں پکڑا تھا کہ اسے مائدہ کی کال آئی تھی۔ ہیلو مائدہ، سب ٹھیک ہے نا؟ مائدہ کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی تھی۔ امل میری بات غور سے سننا، زارا اور علیحہ اس ٹائم مانچسٹر میں ہے اور سبحان بھی شام تک اپنے آفس کی طرف سے ملے گی BBC نیوز کے آفر کے ذریعے پہنچ جائے گا۔ تم پریشان مت ہونا، اور اگر کوئی بھی تم سے پوچھے تو تم الٹا پڑ جانا، کہنا کہ وہ اذہان کے ساتھ ہی تو اب کہاں ہے، اور یہی کہنا کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ میں اب تم سے یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی بات کروں گی۔ مائدہ نے ایک سانس میں اسے جلدی جلدی سب کہا تھا۔ یہ تم لوگ کرتے کیا پھر؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ اس کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔ پاس کون ہے تمہارے؟ اس نے رازداری سے پوچھا تھا۔ کوئی بھی نہیں ہے، ارحان بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اکیلی ہوں کمرے میں اس وقت میں، اس نے مائدہ کو بتایا تھا۔ اوکے اب سنو۔ پھر مائدہ نے ساری پلاننگ، زارا، اذہان کا درگاہ جانا، پھر وہاں سے اذہان کا اغوا ہونا سب بتایا تھا، اور پھر ماہر کا اسے کسی ویران جگہ چھوڑنا، اور علیحہ اور زارا کا ہیلی کے مانچسٹر حیرت سے پہنچنا، سب کچھ کیا واقعی اتنا سب کچھ ہو کر مجھے خبر ہی نہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں اب بھی شکر ہے وہ سیب ہیں، اور تم بھی اپنا خیال رکھنا زارا، اور علیحہ سے کسی بھی صورت کوئی کانٹیکٹ نہ کرنا ورنہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ مائدہ نے اسے پھر سے سمجھایا تھا۔ اوکے میں خیال رکھوں گی، میری فکر مت کرنا تم، زارا اور علیحہ سے پلیز رابطے میں رہنا۔ اس نے مائدہ کو کہتے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ اف اذہان حیات ملک تمہاری اور تمہاری بائی کی حالت دیکھنے والی ہوگی، مزہ آنے والا ہے بہت۔ جس طرح تم نے ہم تینوں بہنوں کو تڑپایا ہے نہ بے بس کیا ہے، ویسے ہی تم بھی بے بس ہو کے تڑپو گے، میں نے خوش ہوتے دل میں کہا تھا۔ اور ارحان کبیر ملک تم سے تو بہت جلدی میں پیچھا چھڑوا لوں گی۔ امل در سنان ماجد کی تو ہمیشہ رہے گی، کہتے وہ واش روم کی طرف گئے تھے۔ اب اسے صرف اور صرف ارحان اور اذہان کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا۔ وہ پریزنٹیشن جمع کروا کر یونیورسٹی کا گیٹ پار کر رہی تھی۔ کل سے اسے بالکل ٹائم نہیں ملا تھا کہ وہ موبائل ہی دیکھ لے۔ پہلے ڈالٹن کے ساتھ وہ سب کچھ ڈسکس کرنے لگی تھی، پھر باتیں کرتے پتہ ہی نہیں چلا کافی لیٹ نائٹ ہو گیا۔ صبح پریزنٹیشن جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ تھی، تو پھر پریزنٹیشن بنانے لگی اور پھر لیٹ ہوئی، اور صبح اٹھے بس باغم باغ یونیورسٹی آ گئی پریزنٹیشن جمع کروانے۔ اب تمہاری کلاس کیسی ہے؟ اب تمہاری کلائی کیسی ہے؟ اس بار جمنائی کی بجائے ایب بقایا تھا اس کے سامنے۔ تم سے مطلب اس کا دل کیا کاش وہ ڈرکولا ہوتی اور اس حبیث سے انسان کے جسم کا سارا خون پی جاتی، مگر نہیں، اس کا خون تو ڈرکولا بھی نہیں پینا پسند کرے گا۔ اس نے کرہ سے سوچا۔ تمہیں لگتا ہے ابھی بھی نہیں عقل آئی؟ اس نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو ایبک، میرے منہ مت لگو، میں تم سب کو تمہارے حال پر چھوڑتی ہوں، جو کرنا ہے کرو مگر میری جان چھوڑو۔ اس نے اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ او تو تم اپنی دوست کو مرنے دو گی؟ اس نے گہری نظروں سے اسے کھوتے کہا تھا، جیسے اسے اس کی باتوں پر یقین نہ ہو۔ ہاں مرنے دوں گی اپنی دوست کو۔ کون سی دوست ہے وہ جس نے مجھ پر نہیں تم پر اعتبار کیا؟ وہ دوست جس کے لیے میں کچھ بھی نہیں ہوں؟ میری دوستی کچھ بھی نہیں تو اب وہ جیے یا مرے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ اس سب کا خود حصہ بند ہے تو میں کیا کروں؟ کہتے وہ موبائل آن کرتے آگے بڑھتے۔ تم اتنی سیدھی نہیں ہو جتنی بننے کی کوشش کری۔ اس سے پہلے کہ وہ اذہان کی طرف سے آئے میسیج کو کھولتی، اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر کھینچا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ ہٹ گئی ہوں تمہارے اور بینس کے راستے سے، اب کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں موبائل دو میرا، اور شکل گم کر اپنی وہ چیتے ہوئے بولتی، کیا تمہیں یہ چاہیے؟ اس نے اس کے سامنے موبائل لہراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر موبائل پکڑ کر پوری طاقت سے روڈ پر پھینکا تھا کہ اس کے پورزے پال میں ادھر ادھر بکھرے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر ان پورزوں کو اکٹھا کرتی، یونی باز ان پورزوں کے اوپر چڑھتی، اس کے موبائل کی رہی سے صحیح ہونے کی امید بھی توڑ گئی تھی۔ ایک کا اس کی حالت دیکھا بلند بانگ کہہ کا فضا میں گونجا تھا، اور نشا نے 1 منٹ کی دیر لگائے بغیر اپنے ہاتھ میں پکڑی کتابیں پوری شدت سے اس کے سر پر ماری تھی، اور اگلے ہی لمحے بھاگتے میں وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ یو بلڈی بچ ایشین گرل، اس نے گھومتے سر کے ساتھ کہا تھا۔
حملہ پرزور تھا نشرا کا اور ایبر کے جو طبق روشن ہوئے تھے اور وہیں پر سر پکڑے بیٹھ گیا تھا۔ فرحان پولیس کو رشوت دے کر معاملات دبا کر ذہان کے پاس چلا جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں باندھ کے پین پر بیٹھا تھا، دل و دماغ بس ایک ہی لفظ کا راگ الام رہے تھے، زارا درد آنکھیں اس کی دید کو ترس رہی تھی، دل کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دھڑکے جا رہا تھا۔ کبھی وہ اپنی تکلیف یاد کرتا تو آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے، اور جب یہ سوچتا کہ زارا کس حال میں ہوگی، اس کو کسی نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا، تو دل پریشان ہو جاتا اور روح بے چین۔ وہ بس فرحان کے انتظار میں تھے۔ کون ہے وہ دشمن جس نے مجھے اور زارا کو پھر سے الگ کیا؟ کہیں وہ وہی تو نہیں جس نے اسے اس ویران فلیٹ میں بے یار و مددگار چھوڑا تھا؟ مگر وہ کون تھا اور میں وہاں کیسے پہنچا؟ اس ویران قبرستان میں۔ اس کے بعد میں نے زارا کو بھی وہاں دیکھا، جو ہوا اس نے اس کو سوچنے سے بے انکار کیا تھا۔ وہ سب جو ہوا وہ عام انسان کے پاس کی بات نہیں تھی اس کے ساتھ کرنا، کیا وہ صاحب بھی میری اوقات تھی؟ وہ پھر سے بکھ رہا تھا قبرستان کو سوچ کر، کبھی زارا کا سوچتا، کبھی اپنی تکلیف کا، کبھی اپنی دشمنوں کا۔ جسم اس کا کڑھا تھا، سر بھرا ایسے جیسے ہتھوڑے برسا رہا ہو کوئی، اور اندر جل رہا تھا اس کا، پور جل رہا تھا۔ بھائی ارحان نے گاڑی سے نکل اس کے پاس پہنچتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ وہ تو کسی اور ہی سوچ میں گم تھا۔ ارحان کے آنے پر کب چونکا تھا، یہ تو اس کا اذہان ہاتھ ملک نہیں تھا۔ جگہ جگہ سے چلا ہوا چہرہ، پھٹے ہوئے کپڑے، پاؤں میں چھالے، پیلی زرد رنگت، مٹی سے اٹے ہوئے بال، اور کسی صحرا میں بڑھ کے مجنوں کی مثال لگ رہا تھا جو بڑی مشکل سے منزل تک پہنچا ہو۔ ارحان نے اس کے رگڑ لگے ہاتھوں کو پکڑ کر ہونٹوں سے لگا کر چوما تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس تکلیف سے گزرا تھا۔ اس نے پھر سے اسے سینے میں بھیجا تھا۔ وہ ارحان کا دوسری دفعہ لمس پاتے اپنے آس پاس اپنے شناسہ کی خوشبو پاتے ہوش میں آیا تھا۔ ارحان، وہ کوئی لے گیا میری زارا کو، میں قبرستان تھا، ادھر سانپ تھے، حاکم بابا نے مجھے راستہ دکھایا، زارا رو رہی تھی، میں بھی رو رہا تھا، وہ سفید روح تھی، اس نے مجھے پکڑ لیا تھا، وہ لوگ مجھے دفن کرنے لگے تھے، اور پھر زارا کو بھی، میں نے زارا کو اپنے ساتھ کھینچا، وہ لوگ پھر بھی اسے لے گئے۔ وہ لڑکھڑاتے لفظ ادا کرتے کہہ رہا تھا، وہ سفید لباس والے لوگ مجھے زارا سے دور کر دیں گے، مجھے زارا کے پاس لے جاؤ، اس کو بولو اذہان ہاتھ ملک اس سے بہت پیار کرتا ہے، اس کو بولو وہ اذہان ہاتھ ملک کی دیوانگی ہے، اس کو کہنا میں مر جاؤں گا اس کے بغیر، اس کو کہنا یار کہ اس کو جس مٹی سے بنایا گیا ہے نا، اسی مٹی کے کچھ حصے سے مجھے بنا دیا رب نے، وہ مجھ میں رہ گئی ہے، میں اس میں رہ گیا ہوں۔ وہ ہچکیوں سے روتا پوری شدت سے ارحان کے گلے لا کر کہہ رہا تھا، سنو، چاند سے تھوڑی مٹی لانا، مٹی کے دو بت بنانا، ایک تیرے جیسا ایک میرے جیسا، پھر ان بتوں کو توڑ دینا، مٹی کو آپس میں ملانا، پھر اس مٹی سے دو بت بنانا، ایک تیرے جیسا ایک میرے جیسا، تاکہ تجھ میں کچھ میں رہ جاؤں اور مجھ میں کچھ تم رہ جاؤ۔ چپ کر جائیں پلیز، میرا دل پھٹ جائے گا، یار ایسے کون ہمت ہارتا ہے، آپ تو شیر ہو ہمارے لاڈلے شیر۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے، سچ کہا تھا کسی نے، یہ جو لاڈلے ہوتے ہیں نا، ان کے دکھ بڑے گہرے ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں قسمت اتنا ہی ان کو رلاتی ہے، اپنے لاڈلے بھائی کی اذیت دے کر، تکلیف دے کر۔ ارحان کبیر ملک کا دل چھلنی ہوا تھا، بائی بائی وہ اسے آوازیں دیتا رہا، اور وہ جھول کر نیچے گرا تھا، اس کی آنکھیں بند ہوئی تھی۔ زارا زارا، علیحہ نے آگے بڑھ کر پکارا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ کے لیے نوفل کے ساتھ جا رہی تھی جب لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی، دو روحیں ایک ہی وقت میں ہوش سے بیگانہ ہوئی تھی، ساتھ سمندر پار کے ایک دوسرے سے دور۔ زارا درد علیحہ کی باہوں میں اور ذہان ہاتھ میں ارحان کبیر ملک کی باہوں میں۔ مراد پکڑو، بائک کو گاڑی میں بٹھاؤ، ارحان نے مراد کو آواز دی تھی، مراد نے، اور اس نے پکڑ کر ذہان کو گاڑی میں بٹھا تھا۔ ارحان کی گود میں ذہان کا سر تھا، مراد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بھائی انہیں نہ ہوش کرے، بھائی اٹھیے نہ ہوش کرے، اس کے نرم ہلکے ہلکے بالوں والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر سہلا رہا تھا، اور ارحان کی آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ مراد نے چور نظروں سے اپنے چھوٹے ملک صاحب کو دیکھا تھا، کیا دنیا میں مکافاتی عمل کا دائرہ اتنی جلدی مکمل ہو جاتا ہے؟ مراد نے نم آنکھوں سے سوچا تھا، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں کرتا، ایسا ہی تو تھا کل تک جو ایک نہایتی لڑکی پر ظلم ڈالا تو آج وہ شوہر سے بیگانہ اس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ مراد نے میرے چھوٹے ملک صاحب کے اور اس لڑکی کے ساتھ لمحہ گزارا تھا اور دیکھا تھا، حق نواز اور فقیرہ بھی تو اسی ظلم کی پینٹ چڑھ کر قید میں بند تھے، اور آج وہ لڑکی اتنی اہم ہو گئی تھی کہ وہ اس حالت تک پہنچ گیا تھا۔ بے شک دلوں کے دھڑکانے والی
خدا کی ذات عام کو خاص اور خاص کو عام کرنے کا پان السلام کی ذات کو ہے۔ وہ جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلت۔ اور رب نے اس لڑکی کی عزت کیا ہے، اس لڑکی کی حیثیت اس کے احساس کو اس کے چھوٹے ملک صاحب کے دیوان کی بنا دیا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنی نام آنکھوں کو صاف کیا تھا کہ دھندلی ہو گئی تھی اور ڈرائیونگ کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ نوفل نے اس کا بھی پیچھا کیا تھا۔ جو لو ہونے کی وجہ سے اسے چکر آیا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مار رہا تھا۔ الہان نے گاڑی میں پڑے پانی کی بوتل سے چند چھینٹے لے کر اس کے منہ پر پھینکے تھے۔ بھائی ہوش کر وہ چھینٹے مارتے ہوئے کہہ رہا تھا، زائرہ پلیز ہوش کر۔ الہا باقاعدہ رو رہی تھی۔ اذہان نے لمبا سانس لے کر آنکھیں کھولی تھی۔ زائرہ درید، اس نے تڑپ کر پکارا تھا، جیسے بے چین نگاہیں بس اسے ہی ڈھونڈنا چاہتی ہو۔ اب ٹھیک ہے بس، نے اس کا ٹیشو سے منہ صاف کرتے پوچھا تھا۔ اذہان نے اس کے کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس وقت اسے بس ایک ہی چیز کی شدید طلب تھی اور وہ تھی زائرہ درید۔ وہ نہ کسی کو سننا چاہتا تھا اور نہ دیکھنا چاہتا تھا۔ آنکھیں بند کی اندھیرے میں اس کی زائرہ کی تصویر ابھری تھی۔ انہیں تصویر کو مسلسل دیکھنے کے لیے پھر پورے راستے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ اتنی شدت سے اس نے آنکھیں میچ ہوئی تھی کہ جیسے ان کو حرکت دی تو سارا فسو ختم ہو جائے گا۔ اور ارحان کو لگا تھا کہ وہ اب سونا چاہتا ہے، اس لیے اس کے بال میں انگلیاں چلاتے اسے سکون پہنچا رہا تھا۔ زائرہ نے بھی لمبا سانس لے کر آنکھیں کھولی تھی۔ اذہان، اس نے تڑپ کر پکارا تھا، زائرہ تم ٹھیک ہو؟ الہا تڑپ کر اس کے گلے لگی تھی۔ دو روحیں عالم ہوش بیگانہ میں ایک دوسرے کی دید پا کر لوٹی تھی۔ یہ ہم انسان ہیں جو خطبہ باندھ باندھ کر ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، نفرت اور انا کی سرد جنگ لیے، مگر اللہ ہے وہ کبھی بھی اپنے روحوں کو نہیں تڑپاتا۔ وہ وسیلے بنا دیتا ہے، جب بات پاک محبت کی ہو تو وہ وسیلے بھی بناتا ہے، راستے بھی دکھاتا ہے اور منزلیں اپنا تعین خود کر لیتی ہیں۔ پھر محبت اپنے اندر ملین ٹریلین مسٹریاں لیے بیٹھی ہیں۔ اس عشق کے اتنے رنگ ہے کہ شاید اسے ساتھ کو چننے میں ہزاروں جنم لینے پڑے، پھر بھی ہم اس کا 1% بھی نہ جان پائیں۔ اور پاک محبت کے احساسات میں سے ایک احساس یہ بھی ہے کہ اگر تڑپ سچی ہو تو میلوں دور ہونے سے بھی ملین پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ملنا مقدر ٹھہرتا ہے، وہ چاہے ہوش میں ہو یا بے ہوشی میں۔ 7 سمندر کے فرق اس عشق نے چٹکیوں میں طے کیا تھا۔ وہ عشق ہی تھا جو آنکھ بند کی تو 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، تحفے میں نمازیں ملی، براق پر بیٹھے عرش بری سے سدرۃ المنتہا کا سفر ایک آنکھ کھلنے اور بند ہونے تک کی مسافت پر ہی تو کیا تھا۔ بے شک وہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے درمیان تھا اور ہے، جس کی نہ کوئی مثال تھی نہ ہے۔ اور اس عشق میں عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر لازوال رہنے والا تھا۔ کھوٹے سے کھڑے بننے کا سفر، بے مول سے انمول بننے کا سفر، کندن تو بننا ہی تھا۔ ابتدا ہو چکی تھی جس کی انتہا کوئی نہیں تھی۔ روزے ابد سے روزے ازل تک قائم محبت۔ وہ ہوش میں آگے تو نوفل اس سے اور الہا کو چھوڑ گیا تھا اپارٹمنٹ۔ یہ اپارٹمنٹ بہت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ نیچے ایک دائیں جانب کمرہ، ایک بائیں جانب، دونوں کمرے میں اٹیچ باتھ روم، اور ان دونوں کمرے کے سامنے ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم، اور ڈرائنگ روم کی فرنٹ پر ایک اٹیلین طرز کا کچن بنا ہوا تھا، جس کے ساتھ والی راہداری سے سیڑھیاں ہو کر گزر رہی تھی۔ ان سیڑھیوں سے اوپر والا پورشن بھی سیم ایسے بنا ہوا تھا، مگر اوپر کچن نہیں تھا۔ ویل فرنشڈ اپارٹمنٹ خوبصورتی میں اپنی مثال اب تھا۔ یہ ڈھیر تم لوگوں کے بیگز، فریج میں کھانے پینے کا سارا سامان ہے، اور کیبن میں گروسری ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو تم مجھے اس لینڈ لائن سے کال کر لینا، میں ڈائری پر نمبر لکھ دیتا ہوں۔ نوفل نے فون کے پاس پڑی ڈائری پر اپنا موبائل نمبر لکھتے ہوئے کہا، شکریہ نوفل بھائی، آپ نے عدد مدد کی۔ زائرہ نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا تھا، جیسے تم سبحان کی بہن ہو ویسے ہی میری بھی ہو، ڈرنا نہیں یا گھبرانا بالکل بھی نہیں، کچھ بھی ہو مجھے کال کر لینا، انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ کافی پئیں گے آپ؟ زائرہ نے پیشکش کی تھی۔ نہیں ابھی نہیں، رات کو سبحان کو چھوڑنے آؤں گا تو لازمی پیوں گا، نوفل نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے کہا تھا۔ دانیہ کو بھی لے کر آنا نوفل بھائی، الہا نے نوفل کی بیٹی کو لانے کا کہا تھا، جو اسے بہت پیاری لگی تھی اور اس سے اس کی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ ضرور لے کر آؤں گا، چلتا ہوں اب، نوفل نے الہا کے بالوں کو ہاتھوں سے بکھیرتے کہا تھا اور پھر باہر کی طرف چل دیا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر آئی تھی، پر الہا کو ٹی وی پر کارٹون لگا دیے۔ الہا، ہم اوپر والے پورشن میں رہیں یا نیچے؟ انہوں نے الہا سے پوچھا تھا۔ آئی تھنک اوپر والا پورشن ٹھیک رہے گا، یہاں
ڈیچرس فہان بھائی ٹالیں گے، ویسے بھی ان کے دوست وغیرہ آئیں گے تو ان کو آسانی ہو۔ لیہا نے کارٹون دیکھتے ہوئے سجیشن دی تھی، کچھ کھاؤ گے تم؟ اس نے بیگ سے سیڑھیوں کے پاس لے جاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، ابھی دل نہیں۔ اس نے انہماک سے کارٹون دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ باری باری بیگز اوپر لے کر گئی تھی، پھر سارے کپڑے باری باری ہینگ کیے تھے۔ حالی بیگ سے بیٹھ کے نیچے رکھا، ڈریسنگ پر اپنے اور علیحہ کے پرفیومز لوشن وغیرہ سجا۔ 1 گھنٹے تک وہ سب کر چکی تھی۔ پھر الماری میں سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے کہ شاور لے کر نماز پڑھ لے۔ پرسوں سے وہ اسی سوٹ میں تھے جو اسے اذہان نے منگوا کر دیا تھا۔ ان کے بیگز بھی ماتا نے پیک کر کے بھجوائے تھے۔ جیسے ان کے سامنے کھڑے ہو کر دوپٹہ اتار کر اس نے بالوں کی چٹیاں کھولی تھی، ایک دم نظر گردن پر بنے مارک پڑ گئی تھی۔ شدت سے اس وقت والا اذہان کا جنون آنکھوں کے سامنے لہرایا تو موتی ٹوٹ کر گل بڑھ گرے۔ اسے یاد آتا جب وہ اسے اس چھوٹے ڈریس کے ریب گلے سے اپنے آگے و پیچھے سے اپنے حسن کی نمائش کو چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ کندھے سے تھوڑی قمیض ہٹائی تو وہاں اس کے دوست کی شفقت کا نشان موجود تھا۔ پل میں اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ صاحب یاد کر کہ اگر اس ٹائم اذہان اسے نہ بچاتا تو کیا سے کیا ہو جاتا۔ اس ٹائم وہ کیسے اس کا مسیحا بن اس کے جسم کو اپنی باہوں میں چھپاتا اسے پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ اس نے آگے سوچنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ چلتے چلتے وہ گلاس وال کی بنی کھڑکی کے پاس آئی تھی۔ پردے ہٹائے تو دیکھا روئی کے گالے آسمان سے زمین پر گرتے دنیا کا حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ میں تمہیں ایسا ہی ہوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ اس کے کان میں اذہان کے لفظوں کی باز گشت ہوئی تھی۔ کیا ہو تم اذہان؟ پلیز کیوں یاد آ رہے ہو تم مجھے اتنا سب کچھ میرے ساتھ غلط کرنے کے باوجود میرے دل میں تمہارے لیے سافٹ کارنر کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کیوں یہ دل تمہارے لیے اتنا پریشان ہو رہا ہے؟ میں نے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا مگر نہیں لیا ٹھیک ہو جائے میں تم سے تمہاری حیوانیت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ مجھے تم پر رحم نہیں کھانا۔ میں تمہیں کورٹ میں گھسیٹوں گی۔ اپنی ہر تذلیل کا بدلہ سود سمیت واپس لوں گی۔ یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ اپنے اندر پنپنے والے ہر احساس کو اکھاڑ کر پھینک دوں گی میں۔ یہ دل تمہاری ذات کے حوالے سے ہمیشہ قابل نفرت رہے گا۔ اس دل میں تمہارے لیے صرف ایک ہی جذبہ رہے گا اور وہ ہے نفرت، اور بس نفرت۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوں کو صاف کیا تو پھر اپنا سوٹ لباس میں گھسی تھی۔